قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء. اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. اس میں بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے, کیسے دعائیں کرتے, اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے, توجہ الی اللہ کرتے, اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام, آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے. 950 سال میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے. 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی. پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے, برا بھلا بھی کہتے تھے. ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے, اور پھر مارتے بھی تھے, تکلیف بھی دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی. اللہ سے دعا مانگی, باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی. اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی. کیوں؟ آپ نے دعا مانگی, آپ نے اللہ سے بات کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا, آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں, آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے, آپ کا کاروبار, آپ کا مال سب برباد ہو گیا. اللہ اکبر. آپ نے اللہ کو کیسے پکارا, اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں. بلکہ اس کو تو یاد کر لو, کیا ترجمہ ہے, آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں. حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے, کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے, یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں, آپ بیماری میں ہیں, آپ قرضے میں ہیں, آپ مصیبت میں ہیں, آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا. اچھا, یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے, یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے, یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے. ترجمہ تو دیکھو نا, یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اے اللہ بیمار ہوں, اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ قرضے میں ہوں, کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے ستاتے ہیں لوگ, مجھے تکلیف دیتے ہیں, مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ, اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی, یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی, تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی, ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے, اپنے پاس سے رحمت فرما کر, اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے. حضرت زکریا, اللہ اکبر, آپ بڑی عمر ہو گئی آپ کی, بڑھاپے تک پہنچ گئے, آپ کی اولاد نہیں تھی, آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی. آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی, ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں. ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے, 100% فٹ ہے, 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں, موت آ گئی نا. اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے, شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے, ڈاکٹر ہے, وہ اپنی سائنس چلائیں, مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے. قدرت میرے رب کی ہے, شان میرے رب کی ہے, وہ ہر چاہے پر قادر ہے, اس پر بھروسہ تو رکھو نا. حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی, عورت بھی بانجھ ہے, مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں. یہ بھی علماء فرماتے ہیں جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے, قرآنی دعا ہے. یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں, کیا دعا کی تھی آپ نے, اور مانا تو دیکھو اس کا, ہائے ہائے کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا. مانا کیا اس کا, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اولاد نہیں تھی نا, اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور تو سب سے بہتر وارث, وانت خیر الوارثین. اب یہ دعا وہ کرتے تھے, اللہ نے کیسی دعا قبول کی, صرف بیٹا نہیں دیا,
बल्कि बेटा भी दिया और उसको नबी भी बना दिया। बेटा भी ऐसा दिया जिसको नबी का मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुरान में, फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा, तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता फरमाया और उसके लिए और उसकी बीवी संवारी। अब इसमें बताया कि सिर्फ अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, बेटे का नाम भी रब ने अता फरमाया और नबूवत की यूं समझिए कि सरफराजी भी अता फरमा दी। यह है दुआ, मगर दुआ दिल से, तवज्जो इल्लल्लाह, कनेक्टिविटी के साथ। फिर देखो कैसे काम बनते हैं, फिर देखो कैसे मुसीबत टलती हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाता है, यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन, और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से और हमारे हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। पता चला कि गिड़गिड़ाना, तवज्जो के साथ, खौफ भी हो, उम्मीद भी हो, फिर ये काम बन जाते हैं। हजरत यूनुस पर कैसी आजमाइश आई थी। कोई सोच सकता है कि मछली के पेट में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, हम बेकरार, बेचैन, शिकवे, शिकायत। अरे नबी हैं, कायनात में अंबिया से बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं है। कोई गौस, कोई अबदाल, कोई कुतुब किसी सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये मर्तबा साहबा का, मगर कोई सहाबी किसी नबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये अंबिया का मर्तबा, ये तरतीब याद रखा करो। आला हजरत ने तो एक शेर में पूरी तरतीब बता दी ना। खल्क कौन है? हम लोग हैं, आम लोग। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारे आका तो सबसे आला है ना, मगर अंबिया की बात कमाल है। और अंबिया में कौन है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। मछली के पेट में कैसी तकलीफ, जिंदा रहूंगा कि नहीं, बाहर निकलूंगा कि नहीं, अंधेरी गार, नजर भी कुछ नहीं आ रहा, मगर वहां भी अल्लाह को पुकारा उन्होंने। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात बख्शी, और ऐसी ही निजात देंगे मुसलमानों को। बल्कि बड़ी प्यारी दुआ याद कर लो आज। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो मछली के पेट में थे ना, जो दुआ मांगी थी ना, उलमा कहते हैं वो दुआ पता है कौन सी थी? जिसको आज हम आयत करीमा कहते हैं ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये चाबी है, हाँ, ये मुसीबत के ताले की चाबी है। ये कमाल की दुआ है।